یکم فروری 1979 ایران کے دارالحکومت تہران کی سڑکیں ایرانی عوام کے جم غفیر سے بھری ہوئی ہیں. سب کی نگاہیں مہرآباد ایئرپورٹ کی طرف ہیں اور سب کے سر اٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے آسمان سے ابھی کوئی پرواز اترنے والی ہے. 9:33 ہوتے ہیں کہ ایک فلائٹ جو فرانس سے تہران کے لیے طے شدہ تھی وہ مہرآباد ایئرپورٹ پر اترتی ہے اور اس فلائٹ سے ایک بزرگ جن کا نام آیت اللہ سید روح اللہ خمینی ہے وہ ایران کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں. یہ کسی کہانی کا اختتام نہیں اور نہ ہی کسی کہانی کا آغاز ہے، بلکہ آپ کے سامنے آج ہم اس انقلاب کی رودات سنانے کی کوشش کریں گے جو اس زمانے میں دنیا کے لیے ایک نقطہ عطف یعنی ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا. تمام ناظرین کو سلام و آداب عرض کرتے ہیں. آپ کے سامنے آج ہم موجودہ تاریخ میں رونما ہونے والی ایک بہت بڑی تبدیلی جس کو انقلاب فرانس یعنی فرینچ ریولوشن کے بعد ٹرننگ پوائنٹ کہنا غلط نہیں ہوگا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے چند سوالات ہیں جو یقیناً آپ کے ذہنوں میں ہوں گے اور میڈیا کے ذریعے ذہنوں کے اندر وہ سوالات ڈالے جاتے ہیں. وہ کیا سوالات ہیں؟ وہ یہ سوالات ہیں کہ کیا ایران کے اندر ایک اسلامی انقلاب آیا تھا یا ایرانی انقلاب آیا تھا؟ ایران ایک ایسی مملکت اور ایک ایسی اسٹیٹ ہے، کیا یہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہے یعنی آمریت ہے؟ ایران کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کیوں اس قدر خراب ہیں کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف ہمیشہ جنگ کے لیے آمادہ رہتے ہیں؟ کیوں ایران مشرق وسطیٰ کے اندر ایک تنہا مملکت اور ریاست کی طرح موجود ہے؟ یہ سوالات اور اس طرح کے بہت سارے سوالات کا جواب آج ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ 1979 یعنی 1979 میں 11 فروری کے روز یعنی 1 فروری جس کا آغاز کیا گیا، اختتام بتایا گیا شروع میں، اس سے ٹھیک 10 دن کے بعد انقلاب کی کامیابی کا اعلان کیا جاتا ہے اور 2500 سالہ بادشاہت یعنی پہلوی ڈائنیسٹی کے اختتام کا رسمی طور پر اعلان اور اسلامی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا جاتا ہے. 11 فروری 1979 وہ تاریخ ہے جس دن 2500 سالہ بادشاہت جو ایران میں موجود تھی اور جس کی آخری شکل پہلوی ڈائنیسٹی اور بادشاہت میں تھی وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اسلامی حکومت کا قیام اور آغاز ہوتا ہے. تو اس کے پیچھے کیا داستان ہے؟ یہ سلسلہ کب شروع ہوا؟ خمینی کس شخصیت کا نام ہے؟ ایران کے اندر یہ تحول اور یہ تبدیلی کیوں رونما ہوئی؟ اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات آج ہم دینے کی کوشش کریں گے. آئیں ہم 1 فروری 1979 سے 15 سال پیچھے جاتے ہیں. 15 سال پیچھے یعنی 1964 ایرانی تاریخ کے مطابق 1342. یہ وہ سال تھا کہ جس سال میں رسمی طور پر شاہ کی حکومت کے خلاف اور بادشاہت کے خلاف امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے ایرانی عوام اور ایرانی قوم کے ساتھ مل کر ایک تحریک کا آغاز کیا. یہ تحریک کیوں اٹھی؟ اس تحریک کی بنیاد کیا تھی؟ اس تحریک کی، اس نہضت کی، اس موومنٹ کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد اپنی مملکت کو، اپنے سرزمین کو بیرونی طاقتوں کی ایما پر چلنے والی حکومتوں اور بیرونی طاقتوں سے آزاد کروانے کا نام تھا. یہ صرف کوئی اصلاح پسند تحریک نہیں تھی جس کا کام مملکت کے اندر چند ریفارمز لانا ہو، کچھ قوانین میں تبدیلی کروانی ہو، اور اس تحریک کا مقصد نہ صرف یہ تھا کہ مثلا معاشرے کے اندر اور ایرانی سوسائٹی کے اندر ان کی کلچرل ویلیوز کو سیکیور کرنے کے لیے، سیو کرنے کے لیے عوام اٹھی اور ایک شخصیت اٹھی، ایک لیڈر اٹھا کہ یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہم اپنی معمولات زندگی میں مصروف ہو جائیں گے. یہاں ماجرا اکثر مختلف تھا
یہاں جو تحریک شروع ہوئی 1964 یعنی 1342 ایرانی کیلنڈر کے مطابق، اس تحریک کے نعرے ہی منفرد تھے، اس تحریک کی باتیں ہی منفرد تھیں، اس شخصیت کی گفتار ہی مختلف تھی۔ وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ ٹی وی کے اوپر خواتین حجاب کے ساتھ آ جائیں، میں اس کے اوپر راضی ہوں۔ وہ صرف یہ نہیں کہتا تھا کہ ملک کے اندر نماز کے وقت اذانیں دے دی جائیں، میں اس پہ راضی ہوں۔ وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ ملک کے اندر بینکوں میں شریعت کے قوانین لاگو کر دیے جائیں اور باقی جیسے چل رہا ہے چلتا رہے، میں اس پر راضی ہوں۔ بلکہ اس شخصیت نے جو شعار دیے وہ عجیب و غریب تھے۔ جو شعار اس وقت اس شخصیت نے دیے، جو نعرہ لگایا اور جس کے اوپر بات کی اور عوام کو اکسایا اور میدان میں لے کر آئے، وہ بہت ہی مختلف تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ ہم ویسٹرن بلاک کا حصہ بنیں گے، نہ ہم ایسٹرن بلاک کا حصہ بنیں گے۔ ہم شرقی اور غربی بلاکس یعنی رشین بلاک اور امریکن بلاک کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے، بلکہ ہمیں اپنی سرزمین کے اوپر ایک آزاد مستقل اسلامی حکومت اور ریاست کا قیام چاہیے۔ یہ نعرہ اس شخصیت نے اس وقت لگایا جب باقاعدہ طور پر بڑی عالمی طاقتوں نے ٹیکنالوجی کی کامیابی اور عصر ٹیکنالوجی کا اعلان کر دیا تھا، ایرا آف ٹیکنالوجی کا اعلان کر دیا تھا، اور یہ کہہ دیا تھا کہ دین کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، دین ایک افیون ہے، دین لوگوں کو نشہ دینے کے لیے یا تسلی دینے کے لیے کچھ باتیں ہیں جن کے ذریعے لوگ مطمئن ہو کر اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ دین اب آؤٹ ڈیٹ ہو چکا ہے، دین کا اب اس زمانے کے اندر کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے۔ یعنی بنیادی طور پر یہ کہہ دیا گیا کہ کوئی آئیڈیالوجی نہیں چل سکتی، بلکہ یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ اس شخصیت نے اس زمانے میں اٹھ کر ایک انقلاب برپا کیا جو آئیڈیالوجیکل بنیادوں پر تھا۔ جس آئیڈیالوجیکل بنیاد پر یہ نہضت شروع ہوئی، اسی بنیاد پر یہ انقلاب بھی رونما ہوا۔ اب یہاں میں نے انقلاب کا لفظ استعمال کیا، یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا کہ ہم اس کو انقلاب کیوں کہتے ہیں اور انقلاب کیا ہے، خود انقلاب کیا ہے۔ پہلے تو میں یہ واضح کروں کہ یہ انقلاب جس کو بعض اوقات میڈیا، بالخصوص اردو میڈیا جو برصغیر سے وابستہ ہے، وہ انقلاب ایران کہہ کر ایک سرزمین کے ساتھ لمیٹڈ کر دیتا ہے، اور سننے والے کے ذہن میں، آڈینس کے ذہن میں، سامعین کے ذہن میں یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کا تعلق ایران کے ساتھ ہے، ایران کی باؤنڈریز کے ساتھ ہے، ایران کی سرزمین کے ساتھ ہے، اس زمین کے ٹکڑے کے ساتھ ہے، اور یہ اس کا داخلی ایک ایشو ہے، مسئلہ ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جبکہ خود اس انقلاب کے بانی نے اس کا تعارف انقلاب ایران ہونے کے عنوان سے نہیں کرایا، بلکہ انقلاب اسلامی ہونے کے عنوان سے کرایا کہ یہ اسلامی انقلاب ہے، اور اسلامی انقلاب ہونے سے بھی مراد فقط چند اصلاحات اور احکام کو اپنی مملکت پر نافذ کر لینا نہیں، بلکہ آئیڈیالوجیکل اسلام کی بنیاد پر انقلاب اور ریولوشن برپا کیا گیا۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کے لیے اور ہم جوانوں کے لیے بالخصوص یہ بیان کریں کہ خود ریولوشن اور انقلاب کس کو کہتے ہیں۔ انقلاب سے مراد ایک ایسی دفعتاً تبدیلی ہے، اچانک تبدیلی ہے، سڈن تبدیلی ہے، جو صرف ایک سیکٹر آف دی اسٹیٹ یا گورنمنٹ یا مملکت میں نہیں آتی، کسی ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر تبدیلی نہیں آتی، بلکہ یکسر پورے کا پورا نظام ہی تبدیل ہو جاتا ہے، نظام کے تمام سیکٹرز اور ڈپارٹمنٹس تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب صرف اوپر بیٹھے ہوئے ہیڈز آف ڈپارٹمنٹس یا سیکٹرز کا تبدیل ہونا نہیں ہے، بلکہ اس سٹرکچر کا، اس ڈھانچے کا جس کے اوپر وہ مملکت کھڑی ہے، وہ سرزمین کھڑی ہے، وہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ پرانا سٹرکچر اور ڈھانچہ ختم ہو جاتا ہے اور نیا سٹرکچر اور ڈھانچہ نئی آئیڈیالوجیکل بنیادوں پر قائم کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ میری اس بات کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فرینچ ریولوشن کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ فرانسیسی انقلاب، جس کو دنیا کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ کہا جاتا ہے، جس کے بعد دنیا کا رخ بدل گیا، یعنی تاریخ کا رخ بدل گیا، اور دنیا ایز اے ہول مجموعی طور پر ایک نئی سمت کی طرف بڑھ گئی۔ انقلاب فرانس کے مطالعے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ انقلاب کیا ہوتا ہے اور انقلاب کیسے آتے ہیں، اور
سوشل سائنٹسٹ جو ہیں انہوں نے انقلاب کے بارے میں بہت ساری تعریفیں اور مختلف ڈیفینیشنز کی ہوئی ہیں، لیکن یہاں پر ہم چاہیں گے کہ اپنے ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف انقلاب اسلامی کے اوپر بات کریں جو 1979 میں ایران میں آیا، ایک ایسی تبدیلی جو آئیڈیالوجیکل اسلام کی بنیاد پر آئی اور جس تبدیلی نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور مغربی اور مشرقی بلاکس کے اندر ایک مستقل حیثیت سے، مستقل شخصیت کے ساتھ اور مستقل ایک وجود کے ساتھ، احساس کے ساتھ ایک قوم کو ابھرتا ہوا اور کھڑا ہوتا ہوا اور دیکھا، وہ بھی آئیڈیالوجیکل اسلام کی بنیاد پر، جب یہ کہہ دیا گیا تھا دونوں بلاکس کی طرف سے کہ یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آئیڈیالوجی کا زمانہ نہیں ہے۔ انقلاب اسلامی کے بارے میں جو ایران میں رونما ہوا اس کے چند پہلوؤں پر ہم بات کرتے ہیں اور اسی سے امید ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک نقشہ پیدا ہو جائے گا۔ سب سے پہلے عرض کیا کہ یہ انقلاب آئیڈیالوجیکل بنیادوں پر آیا، اور انقلاب اور ریولوشن کا مطلب ہی یہ ہے کہ پورا مملکت کا اسٹرکچر اور نظام تبدیل ہو جائے۔ اس کے لیے امام خمینی نے ایرانی ملت کے ساتھ مل کر 15 سال تحریک چلائی۔ اس 15 سال کی تحریک میں 2500 سالہ بادشاہت کا خاتمہ ہوا، اور صرف بادشاہت کا خاتمہ ہی نہیں ہوا بلکہ مغربی طاقتوں کی طرف سے جو ایران کے وسائل پر تصرف کیا جا رہا تھا، اور ایران کے اندر ایک کٹ پتلی حکومت کی حیثیت سے ایک بادشاہت تھی، اس مغربی تسلط اور اس مغربی اور ویسٹرن اور جس کو کہنا چاہیے اجنبی تصرف یعنی باہر کی قوتوں کی جو انوالومنٹ تھی اس کو بھی ختم کیا۔ بہت ساری ایسی ڈاکومنٹریز موجود ہیں جہاں جا کر تاریخ میں کیا کون سے ممالک تھے جو ایران کے اندر ان کا اثر و رسوخ رہا، اس پہ آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ہمارے مد نظر وہ نظریاتی بنیاد ہے جس بنیاد پر یہ تبدیلی رونما ہوئی۔ بادشاہت کا خاتمہ اس انقلاب کے ذریعے ہوا۔ دوسری چیز جو روسی اور برطانوی اثر و رسوخ تھا ایک حد تک، ایک عرصے تک، وہ بھی ایران کے اندر موجود تیل کے ذخائر اور وسائل کو ہڑپ کرنے اور کھانے کے لیے ان وسائل اور ان چیزوں سے جو ایک غیروں کے ہاتھ میں تھی آزادی سے انقلاب کے ذریعے ہوئی۔ روس اور برطانیہ کے اثر و رسوخ کے بعد ایران کے اندر بے تحاشا امریکہ کا اثر و رسوخ تھا، اور در حقیقت یہ بادشاہت کی حکومت جو بظاہر مطلق العنان بادشاہت بنتی تھی لیکن امریکہ کی ایما پر چلتی تھی، اور اس حد تک یہاں پر امریکن سولجرز موجود تھے کہ جن کی تعداد 60,000 کے قریب بتائی جاتی ہے، اور ایران خطے میں امریکہ کا ایک پولیس مین تھا جس کا کام دوسری ریاستوں اور حکومتوں کے اوپر نظر رکھنا اور امریکہ کے لیے چوکیداری کرنا، اور خود ایرانی عوام کا یہ سٹیٹس تھا کہ کوئی امریکی فوجی اگر کسی ایرانی کو قتل کر دے تو اس کو نہ پکڑا جا سکتا تھا نہ اس پہ کیس چل سکتا تھا، لیکن اگر کوئی امریکی کتا بھی کسی ایرانی کے ہاتھ مار دیا جائے یا مر جائے تو اس کی سزا ڈائریکٹلی ایرانی کو دی جائے گی اور دی جاتی تھی۔ ایسی صورتحال میں حوزہ علمیہ قم سے ایک عالم دین، ایک طالب علم، ایک شاگرد، ایک آیت اللہ، ایک مجتہد کھڑا ہوتا ہے، تحریک کا آغاز کرتا ہے، ایرانی قوم کو بیدار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے، یہ فرماتا ہے کہ ہم اس بادشاہت سے بھی نجات حاصل کریں، مغربی استعماری قوتوں سے بھی نجات حاصل کریں، اور اپنے ملک کے اوپر نظریاتی اسلام کی بنیاد پر اور اسلام نام محمدی کی بنیاد پر ایک حکومت تشکیل دیں جو مستقل بھی ہو، آزاد بھی ہو، سوورن بھی ہو اور انڈیپینڈنٹ بھی ہو، اور کسی مغربی طاقت کی ایما پر ہم اپنی تقدیر کا فیصلہ نہ کریں بلکہ خدا کے بنائے ہوئے نظام اور قانون کی بنیاد پر ایرانی قوم کی مرضی اور منشا کے ساتھ، ان کی آمادگی کے ساتھ اپنے ملک کو خود مدیریت کریں اور اپنے ملک کو خود ترقی دیں۔ یہ انقلاب صرف ایک، جیسے میڈیا میں کہا جاتا ہے کہ ملا رجیم کا آ جانا نہیں تھا، یہ انقلاب صرف ایک ریپلیسمنٹ نہیں تھی کہ کلین شیف چلے گئے اور ان کی جگہ پر ریش دار لوگ آ کر، با امامہ لوگ آ کر، روحانیت والے لباس میں لوگ آ کر بیٹھ گئے، بلکہ یہ یکسر سسٹم کی تبدیلی تھی، وہ بھی آئیڈیالوجیکل بنیاد پر۔ اس سوسائٹی کے اندر جس سوسائٹی کو مغرب نے اس قدر
اپنے فساد سے بھر دیا تھا کہ یہاں پر صورتحال بہت آگے بڑھ چکی تھی. بہت سارے ممالک سے لوگ، حکمران، سیاستدان عیاشی کرنے کے لیے ایران میں آتے تھے کہ یہ ایک عیاشی کا پوائنٹ بن گیا تھا ان کے لیے، فساد و فحشا کا پوائنٹ بن گیا تھا. لیکن اس ساری صورتحال کے اندر، اس مغربی تسلط کے اندر مادی طور پر بھی یہ مملکت ترقی نہیں کر رہی تھی. یہاں پہ ایک نقطہ آپ کے لیے میں عرض کروں کہ برٹش پیٹرولیم، جو پہلے اینگلو پرشین آئل کمپنی کے نام سے تھی، جس نے ایران کے اندر جو تیل نکلا اس تیل کے سارے معاملات انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیے، اس کا صرف 16% ایران کو ملتا تھا انقلاب سے پہلے. باقی تمام تر اس کا منافع، تیل، ہر قسم کے اس کے بینیفٹس اس کمپنی کی ملکیت میں تھے، اور وہ برطانیہ جاتے تھے، اور برطانوی انڈسٹری ایرانی آئل سے چلتی تھی. امام خمینی نے انقلاب جب برپا کیا اور جب تحریک چلائی تو یہ نعرہ لگایا کہ کیوں ہمارے وسائل اجنبیوں کے ہاتھ میں، کیوں ہماری سرزمین اجنبیوں کے ہاتھ میں. شاہ اپنے آپ کو ایرانی کہتا ہے، شاہ اپنے آپ کو یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم اس سرزمین کے وارث ہیں، لیکن وہ مغربی طاقتوں کی ایما پر لوگوں کے وسائل کو کھا رہا ہے، اور لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ان پڑھ زندگی بسر کر رہے ہیں، جن کے پاس نہ تعلیم ہے، نہ وسائل ہیں، اور وہ سہولیات مملکت میں نہیں ہیں جو ان کا حق بنتی ہیں. امام خمینی نے لوگوں کو بیدار کیا، میدان میں لے کر آئے، اور اس موجودہ نظام سے اتنی نفرت پیدا کر دی کہ اس نظام کے مقابلے میں لوگ انقلاب برپا کرنے کے لیے آمادہ ہوئے. وہ انقلاب جس کے اندر سیاسی نظام سے لے کر معاشی نظام سے لے کر تعلیمی نظام، اقتصادی نظام، تمام نظاموں کو جس انقلاب نے تبدیل کر کے رکھ دیا، اور نظریاتی بنیادوں پر یہاں پر ایک اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آیا، جس نے پوری دنیا کے رونگٹے کھڑے کر دیے اور تمام دنیا کی اسیسمنٹس اور کیلکولیشنز کو غلط ثابت کر دیا، جو یہ کہتے تھے کہ یہ عصر دین نہیں بلکہ عصر ٹیکنالوجی ہے، آئیڈیالوجی کبھی بھی ٹیکنالوجی پر کامیاب نہیں ہو سکتی. اسی زمانے میں امام خمینی نے آئیڈیالوجی کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر ایک انقلاب برپا کیا، اور استعماری بادشاہت اور استعماری طاقتوں کے اثر و رسوخ کو اپنی مملکت سے باہر نکال کر ایک مستقل آزاد حکومت اور ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا. یہاں پر میں آخر میں یہ نقطہ عرض کروں، اگرچہ اس کے اوپر بہت سارا کنٹینٹ اور ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی، آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ عرض کرنا ضروری ہے کہ اس انقلاب کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس انقلاب کے آنے کے بعد ایران بیکورڈ ہو گیا یا اس کا ترقی کا سفر رک گیا، جیسے کہ میڈیا کے اوپر یہ پورٹرے کیا جاتا ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. اگر آپ انقلاب سے پہلے، انقلاب اسلامی سے 1979 سے پہلے کے اعداد و شمار دیکھیں اور 1979 کے بعد کے اعداد و شمار دیکھیں تو آپ کے سامنے خود یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ انقلاب آنے کے بعد ایران نے ترقی کی ہے، ایران پسماندہ نہیں ہوا. مثال کے طور پہ ایرانی عوام انقلاب سے پہلے اس کا لٹریسی ریٹ بہت کم تھا، جبکہ اب اس کا لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے. آپ اعداد و شمار میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت لٹریسی ریٹ ایران کا 90% سے بھی اوپر جا چکا ہے. اس کا ریزرو، اس کی درآمد، اس کی اقتصاد اس وقت زیادہ تر آئل کے اوپر ڈپینڈ کرتی تھی، جبکہ اب آئل ڈپینڈنسی کم ہوگی اور دیگر بہت ساری محصولات ہیں جن کے اوپر اقتصاد اس مملکت کی ڈپینڈ کر رہی ہے. اس کے علاوہ خواتین کی انگیجمنٹ، میڈیکل شعبے میں انقلاب سے پہلے 16 یا 17% خواتین کی انگیجمنٹ تھی، جبکہ اب 48% سے زیادہ ہو چکی ہے. مختلف شعبوں میں آپ دیکھیں ایران بہت آگے ہے، ایران نے ترقی کی ہے. یعنی اس انقلاب نے ایران کو آگے بڑھایا ہے، پیچھے نہیں دھکیلا. اور سب سے بڑی بات کہ یہ مستقل مملکت ہے جس کے فیصلے خود اس ملک کے اندر ہوتے ہیں، باہر نہیں ہوتے، واشنگٹن میں نہیں ہوتے، پینٹاگون میں نہیں ہوتے. اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے مظلومین ہیں، ان مظلومین بالخصوص فلسطین کے مظلومین کی ایک نمائندہ آواز اور نمائندہ رہبری جس مملکت نے کی اور جن کا ساتھ دیا ہمیشہ اور اب تک ساتھ دے رہے ہیں، وہ ایران ہے، اور وہ بھی اسلامی جمہوریہ ایران. یہ انقلاب جو نظریاتی بنیادوں پر آیا اور جس نے اب تک 47 سال کا سفر طے کیا ہے، اور جس کی سالگرہ کے ایام اس وقت چل رہے ہیں، جو اگرچہ دشمنوں کے نرغے میں ہے لیکن پہلے سے بہت زیادہ مضبوط، مستحکم اور پابرجا ہے.